السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، تو میں اس پر تنقید کیا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک کہ قرآن پاک چھلکا ہے اور یہ قرآن و سنت کا نچوڑ، فقہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ یہ کہا کرتا کہ یہ فقہ جو ہے قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، تو پھر ایسے ہوا کہ جیسے بادام کھاتے ہیں، اندر والا مغز جو ہے وہ کھاتے ہیں اور اوپر والا چھلکا پھینک دیتے ہیں۔ کافی میں تنقید کیا کرتا۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کو، جنہوں نے مجھے پھکی دے کر میرے دماغ کا جو ناسور اور کیڑا اور پیٹ کے جراثیم ختم کیے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بات جب سمجھنے میں آئے تو چھوٹی سی بات سے انسان سمجھ جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن حدیث پاک میں ہے الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے یہ عبادت کا ماخذ ہے، نچوڑ ہے۔ تو نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر یا ویسے دعائیں ہیں، تو دعا پڑھ لی، پھر نماز چھلکا ہوئی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ تو جو آپ اس کا جواب دیں گے وہی جواب وہاں ہوگا۔ قرآن و سنت کو ڈائریکٹ کوئی عامی شخص نہیں پڑھ سکتا، تو فقہ میں ایک مسائل پر 10 باتیں تفہیماً، افہام و تفہیم کے لحاظ سے نکال کر بتائی گئی ہیں، اسی لیے اس کو قرآن و سنت کا نچوڑ کہا گیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کوئی مسلمان قرآن و سنت کے خلاف بات کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے دماغ کا قصور ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی دوسرے مسلک کی بات کو سمجھنے میں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ تب آتی ہے جب تعصب کی پٹی اتار دی جائے اور تعصب کی اینک اتار دی جائے، تب سمجھ آتی ہے، وگرنہ نہیں۔ برتن قیامت تک کے لیے الٹا کر کے رکھیں، ٹیوب ویل اس کو نہیں بھر سکتا، اسی طرح دل کا برتن قیامت تک کے لیے الٹا ہو تو تب تک کبھی بھی کوئی بات اندر نہیں جا سکتی۔ ایک قطرہ ٹپکنے والی ٹونٹی کے نیچے آپ ڈرم رکھیں، کبھی تو بھر جائے گا، مگر چھوٹا سا گلاس قیامت تک الٹا رکھیں وہ نہیں بھرا جائے گا۔ اسی لیے اللہ پاک مجھے بھی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔